قسم کا ایسا بل صوبائی اسمبلی سے کہ جو ہمارے صوبے کے اختیارات پر زد پڑتی ہو، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو پھر ہمیں عوام میں جانا ہوگا اور عوام براہ راست اپنے حق کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ تو اس حوالے سے قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے 18ویں ترمیم پاس کی ہے، اور وہ آئین کا حصہ ہے، اور اس کے منافی اس کو کسی قسم کا بل جو ہے وہ اسمبلیوں میں نہیں لانا چاہیے۔ میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ ابھی جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تو 56 کلازز میں سے 34 کلازز سے ان کو دستبردار ہونا پڑا، اور جب وہ اپنے من کے ترامیم اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے پاس نہیں کرا سکے تو پھر وہ کام قانون سازی کے ذریعے انہوں نے کیے۔ سوچنا چاہیے کہ آئین محترم ہے، آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے، اور اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اب کوئی قانون سازی اس کے خلاف نہ ہو، اس کی روح کی نفی نہ کرے۔ لیکن یہاں پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے وفاقی حکومت یہاں تک بھی گئی کہ انہوں نے ایسے قوانین کے ذریعے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جس کے اثرات عدلیہ پر بھی پڑے اور اس پر کچھ تنقیدیں بھی سامنے آئیں۔ تو اس حوالے سے آج پھر ایک ایسا قانون صوبوں سے پاس کرایا جا رہا ہے کہ جن صوبوں کے پاس معدنی ذخائر ہیں، قیمتی پتھر ہیں، اور انہیں اس کی مائننگ کے لیے اور پھر ان کو استعمال میں لانے کے لیے اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں، وفاق کی سطح پہ بنائی جا رہی ہیں، اور اس میں کسی ایک سنگل بڈ کو بھی قبول کیا جائے گا باہر سے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ خدشات ہیں کہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وفاق ہی ہمارے صوبے کے وسائل پر قابض نہیں ہو رہا، بلکہ بین الاقوامی قوتوں کو بھی اور طاقتور قوتوں کو بھی ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کی راہ دی جا رہی ہے۔ ہم نہ بین الاقوامی قوتوں کو اپنے وسائل کا مالک بنائیں گے اور نہ ہی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کا مالک بنائیں گے۔ طریقہ کار ہوتا ہے صوبے کا اختیار اپنی جگہ برقرار رہے، اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو صوبے کے ساتھ کیا جائے، وسائل صوبے کے ہوں گے، شرائط صوبے کے ہوں گے، مفادات صوبے کے محفوظ تصور کیے جائیں گے، اور بین الاقوامی دنیا میں بھی اگر کوئی ملک یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کی وساطت سے کرے، لیکن پاکستان پھر بھی وہ صوبائی حکومت کی اجازت اور ان کے شرائط کے ساتھ کرے۔ تو یہ ایک شائستہ راستے موجود ہیں، حل موجود ہے۔ کوئی بھی دنیا کاروبار کا انکار نہیں کرتی، لیکن اپنے مفادات پر کسی کو قبضہ بھی نہیں کرنے دیتی۔ ہمارے مفادات محفوظ ہونے چاہیے، ہمارے وسائل ہمارے قبضے میں ہونے چاہیے، اس پر کسی قسم کا معاہدہ وہ ہمارے شرائط پر ہونا چاہیے اور ہمارے مفادات کے تابع ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی چیزوں پر یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، یہ قانون سازی جمعیت علماء اسلام کے لیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یا تو فاٹا کا انضمام کیا گیا، بہت جلدی تھی، بہت ضروری ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ فاٹا انضمام کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے عالمی قوتیں تھیں جن کے دباؤ پر ہم نے یہ کام کیا۔ آج فاٹا برباد ہو گیا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ سیٹلز میں شمار ہوں گے یا وہ ابھی اسی طرح ٹرائبل ہوں گے۔
ایک نیمے درون بروں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کیا ضرورت پڑ گئی اس کی کہ باقی انضمام اپنی جگہ پر، لیکن مائنز کے حوالے سے اختیارات وہی پرانے فاٹا کے، اور اس کو ایک مہلت دی گئی ہے لمبی چوڑی، تاکہ ایک مسئلہ جو وفاق کے مفاد میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہے یا بین الاقوامی مفاد میں ہے، صرف اس حصے کو جو کا توں جو مرجر سے پہلے پوزیشن تھی اس پر برقرار رکھا جا رہا ہے، اور باقی مرجر کو اسی طرح قائم و دائم رکھا جا رہا ہے۔ یہ تضاد کیوں آ گیا ہے، اور ان کو اپنے مطلب کی چیزیں نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو پسند آئے وہاں مرجر نہیں ہے، مرجر سے پہلے کا قانون ہے، اور جو آپ کو پسند نہ آئے اس کے لیے دوسرا نظام ہے۔ تو اس طرح نظام میں جو تذبذب ہے وہ اس سے ملک کو یہ لوگ نکالنا نہیں چاہتے، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا اہم مسئلہ افغان مہاجرین کی جبری انخلاء کا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک جذباتی قسم کا فیصلہ، افغانستان سے ہم ناراض ہوئے کسی اور وجہ سے، ہم زور نکال رہے ہیں اس کا مہاجرین سے، تکلیف دے رہے ہیں ہم مہاجرین کو۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ 2017 میں اٹھا تھا، جس زمانے میں یہاں پشاور سے افغان مہاجرین کو پکڑ پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا اور افغانستان کے علاقوں میں صحراؤں میں چھوڑا جا رہا تھا، جس سے ان کے جانی نقصانات ہوئے۔ وہاں بدامنی تھی، جنگ تھی، اور جنگ کی حالت میں ہم نے ان لوگوں کو وہاں پھینکا۔ یہاں پر حکومت میں شامل پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے کچھ تجاویز دی تھی۔ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کیٹیگریز طے کر لیں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ان افغانوں کی کہ جو یہاں پڑھ چکے ہیں، یہاں کی گریجویشن حاصل کر چکے ہیں، یہاں ڈاکٹر بن چکے ہیں، یہاں انجینئر بن چکے ہیں، مختلف شعبے میں ان کی مہارت ہے، اب وہ ہمارا اسکل ہے، اس کو ہم پاکستان کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جن کو ہم نے تربیت دی ہے، جس کو ہم نے تعلیم دی ہے، جن کو ہم نے بنایا ہے، ان کو پاکستان کے مفاد میں استعمال ہونا چاہیے، پاکستان میں ان کو کہیں پر کھپانا چاہیے، نہیں کہ آپ دھکے دے کر آپ ملک سے باہر نکالیں اور ان کی مہارت اور صلاحیت سے پاکستان کو محروم کر دیا جائے۔ تو ایک تو اس کیٹیگری کو سامنے رکھا جائے۔ دوسرا، وہ افغانی جو گزشتہ 30-35 سالوں سے یہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بینکوں میں ان کے پیسے موجود ہیں، اگر وہ یہاں سے کاروبار باہر نکال لیں تو کیا اقتصادی اثرات پاکستان پر پڑیں گے منفی، اور اگر وہ بینکوں سے پیسے نکال لیں تو آپ ذرا جانچ لیں کہ کچھ بینک تو ان کے پیسے نکالنے سے ہی دیوالیہ ہو جائیں گے۔ تو پاکستان کا معاشی نقصان کیوں کیا جا رہا ہے اندھے پن میں؟ اس کو مد نظر رکھا جائے، ان کی انویسٹمنٹ کو تحفظ دیا جائے اور اس کو پاکستان کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ تیسری کیٹیگری ہم نے یہ بتائی تھی ان کو کہ جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس وقت ایک آدمی میٹرک میں ہے، کوئی ایف اے سی کر رہا ہے یا کوئی ایم اے سی کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ اتنا زیادہ پڑھ چکا ہے کہ اگر اب یہ اپنا ملک تبدیل کرے گا تو اس کا نصاب تبدیل ہو جائے گا، تو وہ پھر الف بے سے شروع کرے گا۔ تو یہ انسانی حق ہے تعلیم، اور ان کے انسانی حق کو آپ بری طرح متاثر کر رہے ہیں، لہذا ان کو بھی تحفظ دینے کا راستہ نکالا جائے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ،
नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।